السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں سیرت مصطفیٰ کے پروگرام میں۔ آج کا جو عنوان ہے سیرت مصطفیٰ میں، آج کا عنوان ہے حضرت عبداللہ کی قربانی۔ تو جو کنواں جہاں زمزم کا کنواں اس کی کھدائی ہوئی اور حضرت عبدالمطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، تو انہوں نے اس وقت ایک نذر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے اگر ہوئے تو اس میں سے ایک کو میں اللہ کے راستے میں اور یہ خدا کے لیے اس کے لیے قربان کروں گا۔ وہ بت تھے، اصاف، نائلہ، حبل، بتوں کے نام تھے۔ ایک عنوان سے انشاءاللہ آگے چل کر ایک ٹاپک یہ ہوگی کہ اس وقت جو بت تھے اس کے کیا کیا نام تھے، تو اس کے نام میں قربان کروں گا۔ اور کام پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنے بیٹوں کو لے کر حبل، جو مقام ابراہیم جو ہے اس کے پاس میں ایک جو نصب تھا بت، وہاں پر اس کا نام تھا حبل۔ اس کے پاس جو ہے 7 یا 8 دو روایتیں ہیں، پیالے پڑے رہتے تھے۔ اس پیالوں کے اندر لکھا رہتا تھا، ایک میں لکھا رہتا تھا دیت، مطلب خون بہا، بدلہ فدیہ ہوتا تھا، نعم۔ ایک پیالے میں لکھا ہے لا، ٹھیک ہے، تو مطلب کسی کے دیت آ گئی تو دیت دینا پڑے گا، خون بہا کرنا پڑے گا۔ کسی کام کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو نعم اور لا والے جو پیالے ہیں، اگر نام آ گیا تو کام کر لیتے تھے۔ یہ ان کے فال نکالنے کے طریقے تھے زمانہ جاہلیت کے، جو اسلامی نقطۂ نظر سے سراسر ناجائز اور حرام ہے، لیکن وہ زمانہ جاہلیت کے تھے۔ اس وقت یہ طریقے تھے ان کے، اور وہ اپنے بتوں اور اپنے دیوتاؤں کے ذریعے اس فال کو نکالتے تھے۔ کسی کام کو نہیں کرنا ہے تو لا آ گیا نہیں تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے چلو، 3 پیالوں میں لکھا تھا منکم، کہ یہ تم میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پیالے میں لکھا رہتا تھا ملصق، کہ یہ تم سے ملا ہوا ہے، اور ایک پیالے میں لکھا رہتا تھا من غیرکم، کسی سے نکاح کرنی ہوتی تھی تو منکم اگر آ گیا تو بہت اچھا نسب ہے کہ تمہارے ہی خاندان میں سے ہے یہ جسے تم نکاح کر رہے ہو، اور ملصق آ گیا تم سے ملا ہوا ہے، تم میں سے نہیں ہے، تو یہ حسب و نسب کے اعتبار سے ملصق کو بہت زیادہ غلط سمجھتے تھے کہ اس کا نسب کا حسب کا پتہ نہیں ہے، ایک دم غیر ہے، نہ تمہارا دوست قبیلے میں سے ہے اور نہ تمہارے قبیلے میں سے ہے، غیر ہے، کسی پتہ نہیں ہے۔ اور من غیرکم آتا تھا کہ تمہارے قبیلے سے نہیں ہے لیکن تمہارے دوست قبیلے میں سے ہے، جو تمہارے آس پاس میں رہ رہا ہے تمہاری آبادی میں، تو اس کو اپنا حلیف بنا لیتے تھے، اس سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح حبل کے پاس آیا اور وہاں جو اس کاروائی کو انجام دیتا تھا اس کو کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ کاروائی کرو۔ تو حبل کے پاس حضرت عبدالمطلب خود کھڑے ہو گئے اور مانگنے لگے، دعا کرنے لگے کہ یا خدا ایسا کرنا، میں نے نظر مانی تھی۔ اور اس وقت اتفاق یہ ہوا کہ سب سے پیارے جو بیٹے تھے وہ حضرت عبداللہ تھے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے حضرت عبداللہ، وہ حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے چہیتے بیٹے تھے، اور اتفاق سے ان کا نام آ گیا کہ ان کی قربانی ہوگی۔ اب وہ پریشان، اور انہوں نے لیکن اس جذبے کو برقرار رکھا، ایک طرف ہتھیار لیا ذبح کرنے کے لیے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو پکڑا، اور اصاف اور نائلہ کے پاس جو 2 بت تھے وہاں پر وہ قربانی دیتے تھے کسی بھی چیز کی، وہاں ڈالتے تھے، جو قربانی کی چیز ہوتی تھی اس کو وہاں ڈالتے تھے، اس کنویں میں ڈالتے تھے، وہاں اس طرف لے کے چلنے لگے۔ اتنے میں قریش مکہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ عبدالمطلب تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری حرکت، اگر تم اسی طرح اپنے بیٹے کو قربان کرتے رہو اور تم سردار ہو اتنے بڑے اور تمہاری ایک چل بن جائے گی، تو اس طرح تو انسانوں کی ایک قدر و قیمت، انسانوں کا احترام ختم ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں ایک کاہنہ ہے، عورت کاہنہ، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب ابتداً تو مانے نہیں کہ نہیں، میں جو نظر فال نکالی ہے اس فال میں جو آیا ہے وہی میں کروں گا، عبداللہ کا نام ہے، عبداللہ کو ذبح کروں۔ حالانکہ سب سے زیادہ پیارے تھے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیے۔ مغیرہ بن عبداللہ المخزومی ایک شخص تھے، انہوں نے ضد کی کہ تم ایسا کرو کہ عبداللہ کے بدلے فدیہ نکال دو، اور اس معاملے میں ایک عورت کاہنہ جو ماہر ہے بڑی، وہ فیصلہ کرے گی، اور وہ مدینہ میں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، تو لے کر چلے، جہاں وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ خیبر کے مقام پہ رہتی ہے۔ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسے نظر مانی تھی اور میں نے فدیہ جو فال نکالے کا ہمارا طریقہ رائج ہے اس کے حساب سے، یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور اس سے مجھے سب سے زیادہ پیار اور محبت بھی ہے، تو کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اپنے پریوار میں، اپنے خاندان میں جاؤ، تو کہا کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھنا اور ایک طرف اس بچے کو رکھنا، جو پلڑا جھک جائے، جس پلڑے کے فال چٹھی قرآن اندازی نکالنا،
قرے میں جس پڑلے کا نام آ جائے اس کو کر لینا. اگر دوبارہ عبداللہ کا نام آئے تو دوبارہ 10 جانور اس طرف اور بڑھا دینا. اسی طرح 10 بڑھاتے جانا. تو وہ گئے مکہ میں گئے اور مکہ میں جا کر انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا اور ایک طرف 10 اونٹوں کو رکھا. لیکن سب سے پہلے جب پورا اندازی ہوئی تو دوبارہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ کا نام آیا. دوسری بار پھر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے, پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا. تیسری بار 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے, اب 30 اونٹ ہو گئے, پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا. یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہوئے تو اونٹوں کے حق میں اونٹوں کا نام کا قرآن نکلا کہ بھئی اونٹوں کو ذبح کر دو. 100 اونٹ ہونے کے بعد اب حضرت عبدالمطلب جو ہیں وہ پریشان, ان کو شک ہوا کہ نہیں ہر بار عبداللہ کا نام آ رہا تھا, اب 100 اونٹ کا کیوں آیا؟ انہوں نے دوبارہ کروایا, دوبارہ کیجئے. تو دوبارہ اب اونٹوں کا آیا. پھر تیسری بار کروایا کہ پھر اونٹوں کا آیا. چوتھی بار کروایا. تو اس طرح اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے اونٹوں کا فدیہ اور اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور ان کی خلاصی ہو گئی. تو دوستو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.